بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق على قدر الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه وفضله وامتنانه ولم يولد سبحانه فيكون في العز مشارقا ولم يلد فيكون نورة هالكا ولم يتقدمه وقتا ولا زمان ولم يتعذره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد رسول الله الله في كل موجود أبدأت جيشات الأباطيل ربهم رسولات الأغالين بالقاصر وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بندگی کے اور کچھ نہیں اور روح بندگی عزت بندگی فخر بندگی سرمایہ بندگی دعا اس لیے مناسب یہی تھا کہ جو عنوان دعا کلام الہی سے استفادہ کیا جائے اور چند اہم امور اس آئے واقعی ہدایت کے ذیل میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ بنے. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اور جب مجھ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق تو کہہ دینا میں نزدیک ہوں اتنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے جب پکارنے والا پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی بس مجھے پکارو مجھے آواز دو ولیؤمنوا بی اور میری باتوں پر یقین رکھو ایمان لاؤ لعلہم یرشدون تاکہ رہے رشاد ملے تاکہ رہے رشد تاکہ تم نیکی کی راہ پر. اس آئے واقعی ہدایت سے پہلے غور کر لیں کلام مجید میں 2300 سے یا 3200 سے زیادہ ہی آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں علماء نے اختلاف کے ساتھ گنتی کی ہے آیتوں کی. ان آیتوں میں یہ ایک ہی آیت جس میں 7 مطالب پر گفتگو کی. پہلے وہ 7 مطالب آپ سمجھیں. پہلے سوال کہ طریقہ سوال کیا ہو
اذا سالک، جب تجھ سے پوچھیں، طلب کریں، سوال کریں، میرے متعلق معلوم کریں، تو انی قریب، دوسری منزل قربت تامہ، میں کبھی پہلے طلب و سوال، دوسرے قربت تامہ، تیسری منزل اجابت دعا، اجابت دعا، چوتھی منزل اجازان، جب کوئی مجھے پکارے، جب کوئی مجھے دعا میں آواز دے، یعنی شرط دعا، شرط دعا اجازان فلیستجیبوا، امر بس اچھا ہے، مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، اور اس کے بعد میں بھی اس سے یقین مان لیا، اور نتیجہ آخر ساتواں مطلب ہے ارشاد، نیکی، ہدایت، رہے وہ لازمی ہے اس کے لیے کہ جو مجھ کو آواز دیتا ہے، اور جس کی آواز کو میں سنتا ہوں، اور جس کی آواز پر میں لبیک کرتا ہوں، اور اس کو میں جواب دیتا ہوں۔ ایک ایک عنوان اس میں طلب و سوال جیسے ایک مستقل ہوگا، حرمت الہی ایک مستقل ہوگا، اجابت دعا ایک مستقل ہوگا، ایک مختصر کی آیت اتنے معانی پر مفید ہے، اور اس کے بعد ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہی ایک آیت ہے تو جس میں ضمیر متکلم 7 مرتبہ استعمال کی گئی ہے، میں اب دیکھتے جائیے، اذا سالک عبادی، جب میرے بندے، ہمی میرے متعلق، اجیبو میں جواب دوں گا، دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے آواز، فلیستجیبوا لی، بس یہ لوگ مجھے پکارے، ولیؤمنوا بی، بس مجھ پر یقین کرنا، تاکہ ارشاد کی ہوں۔ قرآن مجید کو فقط یہ ایک آیت ہے جس میں 7 مرتبہ ضمیر متکلم کو استعمال ہونا ہے۔ اب اس منظر پر ہم آپ کے لیے اس امر کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تجدید حسیت مومن ہے دعا، حیات ہے دعا، راگ بندگی ہے دعا، شرافت انسان ہے، کوئی آواز دے، ورنہ کائنات کا بلکہ تو اپنے احتیاط کی وجہ سے خود بارگاہ ہے، سمجھی جب میں سب بدعا ہے، مگر کیونکہ آخر نہیں ہے اس لیے اس کو دعا نہیں کہتے، نہیں ہے یہ دعا نہیں دیتے، ورنہ کائنات کا کر رہا اس کی بارگاہ میں جو طلب کے اور کچھ نہیں، حیات کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اسی منزل پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ ایسا نہیں کہ کافر ہے اور نہ مانگے، مشرک ہے اور نہ مانگے، نہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، فقط یہی کہ زبان سے میرے وجود کا انکار کر رہے ہیں، مگر ان کو بڑے حیات مانگ رہے ہیں، ان کے حقوق مانگ رہے ہیں، ان کے خون کے اچھلتے ہوئے سوالات مانگ رہے ہیں، ان کے حالات تنفس مانگ رہے ہیں، اور میں دے رہا ہوں۔ ارشاد ہوا بنی اسرائیل میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو تیز ملنے والی دولت کو مانگے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له، ہم بھی جلدی سے کچھ دے دیں گے، مگر عاقبت میں اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نفع حاضر کو مانگا، نفع حاضر کو مانگا، تو من اراد الآخرۃ
آخرت اور جو آخرت کا ارادہ کرے وہ یہاں اور کوشش کرے اس کے لیے اور وہ مومن ہو من اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن اور اگر وہ مومن ہو تو اولئک کان سعیهم مشکورا یہی وہ بندے ہیں جن کی سعی کو ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کوشش کرنے والے ہیں اس کے پاس کی آیت سنیے ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں وہ مکان آتا اور ہم سے کم حضور ہے کہ رب کی عطا میں کمی نہیں ہے عطا میں فائد نہیں ہے فرعون بھی مانگے 100 دیں گے موسیٰ مانگے 100 دیں گے نمرود مانگے 100 دیں گے ابراہیم مانگے 100 دیں گے فرق اتنا ہے کہ فرعون مثال استعداد سے مانگ رہا ہے موسیٰ زبان بند نہیں بنا اپنی صلاحیتوں سے مانگ رہا ہے اس کا جسم مانگ رہا ہے اس کے لہو کے ذرے مانگ رہے ہیں اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں اس کی زندگی جو اس کو ہم نے عطا کی ہے ہماری رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ مانگے تو جدو دے زبان سے انکار کر رہا ہے اس میں ڈھونڈ نہیں کر رہا مگر کا عبادی جب میری ابدیت میں کوئی آ جائے میرا عبد بن کر رہا ہے اور خود سے میرا پتا پوچھے خود سے میرے متعلق پوچھے تو پہلی منزل اتنی قریب تو کہتے نا میں نزدیک ہوں دور نہیں ہوں دور نہیں ہوں آہستہ کرو دنوں کہو چھپا کے کہو مان لو مگر مانگو شرماؤ نہیں اسی کو مظاہرہ سیوا ہے اس چمرار اجازت ہمیں کیا قبول کروں گا دعوت دینے پکارنے والے کی آواز کو دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کروں گا بس آواز دو مجھے آواز دو سورہ مومن 40واں سورہ پڑھا ہوتا ادعونی استجب لکم تم دعا کرو میں تمہاری دعا کروں میں قبول کرتا ہوں دعا کرو مانگو یہ انبیاء کا طریقہ یہی تھا تو دعا کی منزل پر دعا کی منزل پر تو ظاہر ہے کہ دعا شرافت انسان دعا شرافت انسان ہے اگر یہ میری آواز ایک پیغام کی صورت اختیار کر رہی ہے تو الفاظ معصوم یہ ہے کہ قرآن میں 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں دعا کرنے کی تربیت اس طرح سے کی کہ تم اس طرح سے کہو اور جیسے ہی وہ دعا ختم ہوگی ہم قبول کریں گے پہلے ارشاد فرمایا آل عمران کہ جیسے ہی بندہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ہمارے لیے اللہ کا وہی ہمارے لیے کافی ہے فوراً بے اختیار اس کے ساتھ ہی کہا فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل اللہ کی نعمت اور فضل نے گھیر دیا آیت کے بعد ہی وعدہ ہے آیت کے بعد ہی وعدہ دوسری آیت سورہ انبیاء کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت ختم نہیں ہوئی وعدہ ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہم نے اس کو غم سے نجات دی اور اس کی طرف صاحبان ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتے رہے تو آل عمران کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں یاد رکھیے سورہ انبیاء سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو یاد رکھیے اور اس کے ساتھ عجیب آیت ہے کہ اعزاز ہوا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس سورہ کہف کی آیت ہے اس کے ساتھ یہ بات ہوا کہ جس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے ہم اس کی برکتوں کو نعمت آئے دنیا کو دوہرا کر کے اس میں اضافہ کرتے ہیں جیسا ہے اس میں سب سے اس کو عطا کرتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ ایک منزل ہے لا الہ الا انت سبحانک
إن كنت من الظالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. ان آیتوں کو کوئی نہ بھولے. اور آخر میں ایک آیت ہے اور عجیب آیت ہے. اس آیت کی تلاوت کی تھی حضرت موسیٰ اور وہ آیت ہے میں اپنا کام اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کیا چاہتے ہیں. یاد ہوا کیسے ہی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا. ہم نے ان کی دعاؤں کو ہمارے صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے اور امت محمدیہ میں سے جو کوئی چار آیتوں کا گرد رکھے, یہ چار آیتوں کا کبھی اس کی دعا رد نہیں ماشاء اللہ ولا قوت الا بالله افوض امری لله ان الله بصير بالعباد. یہ کلام نبی کی آیتیں ہیں اور انہیں کو دعا بنا کر آگے بڑھانا. اللہ کے عزیز بندے, اللہ کے باخبر بندے, مزاج الہی کو جاننے والے بندے, مشیت الہی کے آگاہ بندے چاہتے ہیں کہ دعا میں وہ کیف پیدا ہو. دعا زبان سے نکلے تو سننے والے کو غیر مگر مالک یہ کہے کہ سبحان اللہ عما یصفون. ہماری ہر تعریف سے خدا بلند ہے. الا عباد اللہ المخلصون. جب مخلص بندے میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے پسند ہے. تمام لوگوں کی تعریف سے ہم بلند ہیں مگر میرے مخلص بندے جب میری تعریف کریں. آئیے ایک مخلص بندے نے دعا کی ہے. وہ ہے سباب. اس کے 3 ٹکڑے. الہی كيف تكون مسكينا التجأ إليه من الذنوب هاربا. پروردگار تم مسکین کو کیسے محروم لوٹا دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیرے دروازے پر آیا. الہی كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك سعيا. پروردگار تم اس رہے رشاد کو, رہے ہدایت کو ڈھونڈنے والے کو کیسے محروم کر دے گا جو تیری بارگاہ میں کوششیں کرتے ہوئے آیا ہو اس تمنا پر کہ اب مجھے رات مل جائے گی. الہی كيف ترد ضمانا ولن إله إلا بك شاربا. پروردگار تم اس پیاسے کو کیسے محروم کر دے گا جو تیرے چشمہائے معرفت پر, تیرے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو تیری چوکھٹ پر تو اس کو واپس کر دے گا. ہوتا مفتون لكل طلب وضرور. اور حالانکہ تیرا دروازہ ہر طالب و طالب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ دعا ہے. شان دعا آپ کو دے گی, شان دعا آپ کو دے گی کہ جس پر نظر مناجات بھی ہو, تمہارے بندگی بھی ہو اور اپنا مطلب بھی ادا ہو جائے. ایک اور منزل دعا, قرآن میں تو واقعہ یہ ہے کہ دعا کا طریقہ سکھلایا کہ پہلے محبوب کی تعریف کی جائے, تحمید ہو, تمجید ہو اور پھر اس کے بعد دعا. ایک اور منزل دعا کہ جہاں نازل حصے تو معیاری دعا کرنا. الہی ترددی خلافہ یجب بعد المدار. مالک میرے میں کوئی نشانیوں کو کیا ڈھونڈتا جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ زیارت گاہ دور ہو جائے. میں آسان میں کہاں تک فکر کروں, ایسا نہ ہو کہ مؤثر نگاہوں سے ہٹ جاؤ. پروردگار کیا تیرے خیر کے لیے بھی کوئی ظہور ہے تو تجھے میں اثر نہ ہو. متاؤ چاہتا سکتا دلیل تو بتاؤ سبق چاہتا سکون آسان پروردگار تو آیت کہاں ہے
کو ڈھونڈتے ہوئے ڈھونڈ اور اس کے پاس دعا کی شان دیکھیے. الہی ملذی فقد من وجدک، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پایا. الہی ملذی فقد من وجدک، الہی ماذا وجد من فقدک، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھ کو. دعا کی ساری مصلحت یہی ہے کہ دل ہر عام حاضر و ناظر رہے، دل ہمیشہ طالب و سائل رہے، دل ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتا رہے کہ کوئی قریب ہے، اور اس اعتبار سے دعا کی جاتی ہے. اور بار بار قرآن کہتا ہے دیکھو یہ کہتے رہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار کہیں میرے قلب میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو غائب آ جائے، کبھی آ جائے. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہدایت کے پاس کبھی نہ ہو. مجھے ثابت قدم رکھ، تیری بارگاہ میں چلتے ہوئے، تیری بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے میں ثابت قدم رہوں. اسی طرح سرکار رسالت نے دعا کی تھی صبح روز بدر، صبح روز بدر کی لڑائی چھڑی دوسری ہجری. اور یہ عجیب دعا ہے، یاد رکھنے کا قابل ہے. یہ دعا صرف دو زبانوں پر آئی، دو اللہ کے بندوں نے اس دعا کو دہرایا، اور یہ تاریخ میں انہیں کے لیے محدود و مخصوص ہو کر رہ گئی. صبح بدر رسول نے اس دعا کو پڑھا، صبح عاشور حسین نے دعا. اب اس دعا کو بھی مجھ سے سن لیجیے، میں آپ کو دعا کو رہا ہوں. اللہم، یہ صبح بدر اور صبح عاشور ایک ہی دعا تھی، نانا کرنا سے. اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت وانت لی فی کل موضع لدی ثقۃ وعدہ. پروردگار تو میرا واحد سہارا رہا، پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں. الہی انت ثقتی، پروردگار تو ہی میرے لیے ایک سہارا ہے، اور پروردگار میں نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے. الہی کم من کرب یضعف عنہ الفراق، پروردگار کتنی تکلیفیں کبھی کبھی ایسی پڑتی ہیں کہ جس سے کبھی کبھی دل کمزور ہو جاتا ہے. وہ سہولت سے دل قریب اور دشمن اس وقت رسوا کرنا چاہتا ہے. وہ قسموں کو نہیں کبھی، اور اس وقت ہنسی اڑاتا ہے. کبھی کبھی ایسی گھڑیاں بھی آتی ہیں. پروردگار جب ایسی گھڑی آئی تو میں نے بے اختیار تیری بارگاہ میں توجہ کی ہے، اور میں نے اس کو پکارنے کی کوشش کی. توجہ تو الہی میں نے تیری طرف توجہ سب کا شخص تم نے اس طرح سے ہر بلا کو اس سے ٹال دیا. الہی تم صفتی، پروردگار آج میرے لیے سہارا بن جا. یہ صبح بدر کی دعا ہے، اور اسی کی تلاوت صبح عاشور علی ایک آخری دعا ہے. اس دعا تک پہنچنے کے لیے ایک اور منزل کو طے کریں، اور ذرا سا اہم مقام ہے وہ یہ کہ روز عاشور محرم کی 10 تاریخ کو حسین بن علی نے دو دعائیں. صبح عاشور دعا کی ہے، اور سارے عزیزوں کے قتل ہو جانے کے ساتھ یہ دعا عظیم ہے. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا کو، اس دعا کو تیسری شعبان کی رات پر پڑھا جائے، شب مولود پڑھا جائے. اور دعا یہ ہے اللہم انت متعال المکان قدیر الدور شدید النہار قریب الکبریاء ولی علی الخلائق قادر علی ما تشاء قریب من دار. پروردگار تیرا مکان بلند ہے،
تیری جبروت میں اور تیرے جبروت میں عظمت ہے. پروردگار تو ہر ایک سے نزدیک ہے, ہر ایک ماننے والے سے قریب ہے, اور اے مالک ہر مشکل میں ہر آفت میں تو واحد سہارا ہے, اور اس کے ساتھ بے اختیار یہ دعا آگے بڑھتی ہے. اور اشارہ فرماتا کرتے ہیں بار بار رب العزت میں کہ ذکورن اذا سکرت وشکورن اذا سکرت. سمجھدار تیری ذات گرامی وہ ہے کہ جب تیرا کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں تو خود ذاکر ہو جاتا ہے. شکور اذا سکرت, اور جب کوئی تیرا شکر ادا کرتا ہے تو تو اس کی قدر کرنے لگتا ہے. پروردگار تم بیننا وہ بین قومنا. پروردگار آج ہم نے اور اس قوم نے فیصلہ کرنا, آج ہم نے اور اس قوم نے فیصلہ کرنا. نہ ہم لوگ اس لیے پر نبی ہے, ہم تیرے نبی کی ہم تیرے نبی کی جگہ رسول ہے. حضرت کی اولاد ہے کہ جس کو تم نے امین بنایا تھا وحی اور رسالت. میری دعا ہے. آپ نے دیکھا کہ شان دعا ہو کہ جہاں رات کی تاریخی, جہاں سنسان راتوں میں خالی وقتوں میں دل مصروف ہے, دل مصروف ہے, مگر صرف ایک بات, اور وہ آپ جانتے ہیں, وہ ایک بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو یقیناً اس دعا کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایسا واسطہ نہیں رہے کہ دعا پھر رد نہ ہو, رد نہ ہو سکے. چنانچہ کیا گیا کہ حج سے واپس ہونے والے جب مدینے منورہ پہنچتے ہیں اور خبر رسول پر آتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اذا جاؤں گا جب وہ تیرے پاس آئے واستغفر اللہ اور اللہ سے طلب مغفرت کریں, واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے رسول اگر طلب مغفرت کرے لوجدوا اللہ توابا رحیما, تو اللہ سے توبہ کا قبول کرنے والا رحیم ہے. ایک دوسری شخصیت سے چھوٹ کے لیے طلب مغفرت کرے, دوسری شخص اس واسطے دعا کے اول و آغاز میں درود لازم موجود ہے, اسی کی تعمیر کرتے ہوئے درود اور دعا بہترین دعا, اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اقلیت پہچانی جاتی ہے, اقلیت پہچانی جاتی ہے اور اسی منزل پر پہنچ جاتی ہے. اور منزل رسول میں سبھی دعائیں اور دوسری ہے رونے آنسو, جس کا یہ وقت نہیں ہے مگر سبھی دعائیں اور ہر سے موقع اس کو میں بھی کسی جگہ قلم نہیں کرنے کی اور ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک مقام پر ایک مختصر کی دعا جو ہے ہم کا مجھے ہم ہے نہ خوشی سے کو خوشی ہے نہیں بند یا خوشی کو خوشی کرتے ہیں پلوا نہیں بنتے وقت یہ نہیں حاجت ہے حسین میں
نفس مطمئنہ آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ شام غریبہ کا اہتمام کر رہے ہیں اور مجھ سے بھی یہی توقع کر رہے ہیں کہ میں اس شام کے متعلق شروع کروں. میرا شام ہونے سے پہلے کی بھی بات یہ ہے کہ عزیزوں کو خدا حافظ کرتے انسار کے لاشیں اٹھا کر جب نگاہ میں آئے اور ایک مرتبہ گھر کی حالت دیکھی تو خدا کسی گھر والے کو گھر کا نہ دے. گھر کی حالت دیکھی ایسا تو سب کے سب پریشان، سب کے سب پریشان، سب کے سب حیران. آگے جو بیمار کسرانے پہنچے پورا حمد کی تلاوت تھی بازو کے سامان. آگے جو بیمار یہاں سے کھولی اور پھر کیا کہا بابا رکھنے چچا جان تمہارے کہاں دیتا سب گھر کا گھر کر بس اتنا کہنے کے لیے آئے ہوں کہ یہ کنبا تمہارے حوالے ہے، یہ گھر تمہارے حوالے ہے. ابھی جو بیمار اس گھر کا خیال، اس گھر کا خیال کرنا خدا حافظ کر کے چلے تھے کہ آپ کے بیمار میں کہاں سے کھڑے ہو جائے اور بولا میرے ہاتھ کی قسم لے جاؤ، میرے ہاتھ کی قسم لے جاؤ، تم کو اجازت نہیں ہے باہر آؤ. اور آواز دی بہنوں بہنوں تم کو یہ سکینہ اور رقیہ تم کو پہنچانے کا کری چلا. اور اس کے بعد باہر آئے اس مندر پر پھر نبی بات یاد آئی اور وہ بات یہ تھی کہ اس مرتبہ جب کھیلنے کا پردہ اٹھا اور جناب جنت سے بھی رخصت لے لی تو ایک بچی میں دامن تھا، ایک بچی میں دامن تھا. اور ایسے موقع پر میں کبھی نہیں بھولوں گا ان منادی کو کہ ان بچی نے یہ کہا بابا جاتے ہو، بابا جاتے جاؤ نیند آئے گی جب آپ کی چپ آؤں گی بابا میں رات کو بکر میں چل جاؤں نیند آئے گی جب آپ کی چپ آؤں گی بابا میں رات کو بکر میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر چھاتی پسلائے گی تمہیں رات کے بازار. اس نے کہا پھر سوئیں گے کہاں بھائی اللہ نے کہا بس ضد نہ کرو سچے میں تم سب ہوئے گی اور بس میں ہم ہوئیں گے تم آج غیر میرے پاس آج وہی ہوئیں گے سب ہوئے گی اور بس ہم ہوئیں گے دیدی اجمل میرے ساتھ آج وہی ہوئیں گے دیدی. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی کیا میں آپ سے بولوں گی آپ یا چاہے اپنا اچھا میں اگر کیجیے گا جل جانے کا اخلاق مر جائے گی سب سے طرف کر یہ دل افزار کیسی ہیں یہ باتیں. میرا دل ہوتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی ہوتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی ہوتا ہے جناب عمر کے متعلق وہ کہتی ہے کہ آپ کے ہمراہ یہ کبھی نہیں سوئے آج تک. سمجھا دیا اماں نے اگر شوق کرو شفقت میں بجھو کہ بے چین نہ ہو یہ پیار سے نہیں دیکھتے وہ یوں ہاتھ سے کرو جیتے رہے فرمان یہی پیسے جیتے رہے فرمان تو سب لگتا گزر ہے. میں آپ کی بیٹی وہ اماں کے
عمر کبھی ساتھ آپ سے اب تک نہیں سوئے. بہلالی اماں نے اگر شوق سے روئے تب تک یہ مجھے پر بھی جب فین نہ ہوئے. وہ پیار کروں جس کو جو ہاتھ سے سوئے. ٹھیک ہے میرے بھگوان وہ سب لوگ سے جگہ رہے. میں آپ کی بیٹی ہوں. وہ اب کیا جواب دیتے ہوں؟ اب کیا جواب دیتے؟ ایک مرتبہ گفتگو کے سلسلے کو بدل کے کہا، کہنے کہا بس سبھی کرو باپ کو جانی. کہنے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی. کچھ دیکھی ہو اب باپ کو پیغام دبانی. پیغام زبانی مجھے ہے لگے لال. یہ ہے کشنا کہانی. ملتا ہے تو خود ہی کہیں اللہ کے پانی. میں بھی میری راہی کے نواسے ہیں کشنا. ہم بھی تو کئی موسے پیاسے ہیں. اب بچی چپ ہو گئی. جب باپ نے پیار سے پکڑا کیا بچی چپ ہو گئی. ہم چلتا بھی ہے کیا تھا بھائی نہیں لالی آپ کی قدیمہ کشنا. اب مجھے جانے دیں. اب مجھے جانے دیں. شاید میں پانی نہ ہو. کشنا نہیں ہے نہیں جا رہا. حسین گئے اصل کا وقت ختم ہو گیا. حسین گئے کربلا کے میدان میں شام ہو گئی. حسین گئے اور آفتاب ڈوبا. حسین گئے اور بچی نے دروازے بھائی. حسین گئے اور بچی کے گوشت مارے نکالی. بچی انتظار میں رہی. سونے جل گئے. بچی انتظار میں رہی اور بیویوں کی چادریں بھی نہیں. بابا نہیں آئے. بابا نہیں آئے. بابا کہتے گئے کہ بابا جناب زینب اب بچوں کو جمع کرتے ہوئے جلے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکال کے باہر لائے اور ایک مرتبہ سب کو دیکھنا شروع کیا اور گھبرا